دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست۔ پیارے دوستو، کافی دنوں کے بعد آج ایک بہت ہی بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کے اندر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 4 لوگوں نے کس طرح سے ایک لکڑی سے عورت کو بنایا اور اس عورت میں کس طرح سے جان ڈالی گئی، اور پھر اس عورت کے لیے کس طرح سے وہ چاروں لوگ جھگڑنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کو پورا سماعت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ اس واقعے کو پورا سنتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، معاملہ اس طرح سے تھا، ایک درزی تھا اور ایک بڑھئی تھا اور ایک سنار اور ایک فقیر۔ یہ 4 لوگ تھے اور یہ چاروں اکٹھا کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی تو ایک جنگل میں ٹھہرے اور رات بھر کے لیے ہر ایک کے ذمے 2 گھنٹے کا پہرا مقرر کر دیا گیا۔ پہلے 2 گھنٹے ایک آدمی جاگے اور باقی تینوں سوئیں، پھر دوسرا جاگے اور 2 گھنٹے پہرا دے اور باقی تینوں سوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے بڑھئی کا نمبر آیا اور وہ 2 گھنٹہ پہرا دینے لگا، یعنی پہرا دینے کے لیے جاگا، اور تینوں سو گئے۔ تو بڑھئی نے سوچا کہ بیکار کیوں بیٹھیں، ہتھیار پاس ہیں، کیوں نہ ایک درخت چیر کر ایک لکڑی کی عورت بنا ڈالوں۔ چنانچہ 2 گھنٹے میں اس نے عورت کا ایک مجسمہ تیار کر دیا۔ پھر درزی کا نمبر آیا اور وہ جاگا، اس نے لکڑی کی اس عورت کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ بڑھئی کا کارنامہ ہے، اور پھر خیال آیا کہ میرے پاس بھی سارا سامان موجود ہے تو میں کیوں نہ اسے کپڑے پہنا دوں۔ چنانچہ اس نے 2 گھنٹے میں اس کا سارا لباس تیار کر کے اسے پہنا دیا۔ پھر سنار کا نمبر آیا اور اس نے یہ نقشہ دیکھا تو اس نے اسے گہنے پہنا دیے۔ آخر میں فقیر کا نمبر آیا، اس نے دیکھا اور اس نے اس کو دیکھ کر جو ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ الہی مجھ بے سر و سامان کی لاج رکھ لے، میرے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تو مولا مجھ فقیر کی لاج رکھ اور اس میں جان ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فقیر کی دعا کو قبول کر لیا اور اس عورت میں جان ڈال دی۔ چنانچہ وہ عورت زندہ ہو گئی۔ اب صبح چاروں جب اٹھے اور جب ایک عورت کو دیکھا تو اب چاروں آپس میں جھگڑنے لگے۔ بڑھئی بولا کہ یہ عورت جو ہے یہ میری ہے، درزی بولا کہ میری ہے، سنار بولا میری ہے، اور فقیر بولا میری ہے۔ یہ جھگڑا قریبی شہر کے حاکم کے پاس گیا۔ حاکم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تم چاروں تو جھوٹے ہو، یہ عورت تو میری ہے۔ اتنے میں وہ عورت خود بولی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ میں تم کو بتاؤں کہ میں کس کی ہوں۔ تو حاکم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم بتاؤ تو اس سے بہتر کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کس کی ہو۔ تو قریب ہی ایک درخت تھا، وہ عورت دوڑ کر اس درخت سے چمٹ گئی اور بولی کہ میں اس کی ہوں، اور پھر لکڑی بن گئی اور اس درخت میں گم ہو گئی، اور وہ سب کے سب منہ دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، چچا کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہی بچہ لقمہ قبر بن جاتا ہے اور موت اس کو آ لیتی ہے، اور وہ مٹی کا پتلا پھر مٹی بن جاتا ہے، اور سارے رشتہ دار میرا میرا کہنے والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم سب مٹی سے پیدا ہیں اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک دن اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ تو پیارے دوستو، زمانہ یہ کرتا رہتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہاں تک کہ انسان بھی یہ کسی کا نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہ خاک سے پیدا کیا گیا تھا اور پھر ایک دن اس کو پھر دوبارہ خاک میں ملا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔